ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسی یہ خبر میں نے دیکھی اور سنی تو میرا دل بھی غمزدہ ہو گیا، یقیناً آپ کا دل بھی غمزدہ ہو جائے گا۔ خبر ہی کچھ ایسی ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے، جو عالم دین، مفتی، قائد، جو ہمارے رہبر ہیں اس وقت کے اندر، جو آگے بڑھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، ان کے تعلق سے جو بیان، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، یقیناً سن کر آپ کا دل ہل جائے گا۔ خبر کیا ہے کہ حضرت کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ہماری قوم کتنے آرام سے سو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ارے ایسا رہبر جس نے تحفظ نام و رسالت کے لیے سب سے پہلے اور اس وقت ہندوستان کے اندر جو ہے نام سب سے پہلے نعرہ بلند کیا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جس نے بلند کیا ہندوستان کے اندر، وہی عالم دین آج پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں، لیکن ہم بالکل خاموش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے حضرت کو گرفتار کیا۔ وجہ کیا آپ سنیں۔ جوناگڑھ کے اندر گجرات میں حضرت نے ایک پروگرام کیا، وہاں پر ایک شعر پڑھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ تو اس شعر کو لے کر کچھ ہندو لوگوں نے، یہاں تک کہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ ایک چینل ہے جس کا نام ہے سدرشن چینل، اس کا اینکر جو ہے چلانے والا سریش چوہان، اس نے اس بات کو، اس خبر کو اتنا توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، اور وہاں کے جو لوگ، ہندو لوگ تھے، بی جے پی کے کاریہ کرتا غالباً جو تھے، انہیں سب کو اس بات پر ابھارا اس نے، اور آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی اور پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی ہے۔ تو آپ بھی یہ بیان سنیں کہ حضرت نے کیا کہا کہ جس کی وجہ سے حضرت کو گرفتار کر لیا، آخر ایسی کون سی وجہ تھی؟ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا، لبیک یا رسول اللہ۔ لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ہندوستان کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب جیسا اس وقت جیسا ماحول چل رہا ہے، مسلمانوں کی آواز اگر کوئی اٹھا رہا ہے اتنی کھل کر، تو حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہیں۔ آپ دعائیں کریں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد ان کی رہائی عطا فرمائے۔ حضرت نے کل یا پرسوں غالباً بیان دیا ہے کہ ہمارے اوپر لوگ گجرات میں لوگوں کو برگلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ اسپیچ دے دی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے جو کل پرسوں کی تقریر میں اپنا بیان دیا ہے وہ بھی آپ سنیں۔ ہمارے متعلق کچھ ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کو لے کر کچھ لوگ پریشان، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، تم کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو، تم کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہو؟ ہم نے تو سر جب اوکھلی میں رکھی دیا ہے تو مسل سے ڈرنا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ لوگوں کو یہ آج ہماری تقریر سے نکال کر کے مسالے لگا کر کے یوٹیوبر جو ہے پھیلاتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کہا، یہ بھڑکاؤ باشد۔ تم خود ہی بھڑک رہے ہو، ہم نہیں بھڑکا رہے۔ میں اگر آپ کے سامنے کہوں میاں مشہور شعر ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں ارے پورا سن تو لو، پورا سن لو۔ مشہور شعر ہے کچھ دیر کی خاموشی، اس کو میں نے تھوڑا سا بدلا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور ہے۔ اس شعر کو بولنے پر اب تو آزادی بھی نہیں رہ گئی۔ زبردستی کسی نے ٹویٹ کیا اور کہا انہوں نے ہماری قوم کو کتا کہا۔ میں نے کہیں کوئی لفظ کہا، نہ ہی میں نے کسی بھی قوم کا ذکر کیا، نہ ہی تمہارے گرو گھنٹال کا، نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی نیتا کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ تم خود ہی کتا بننا چاہ رہے، تمہیں کیا
ہم نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا ہے اور نہ آج ذکر کر رہا ہوں. میاں اگر کوئی کتا کتا کہہ کر پکارے آپ کیوں بھڑک رہے ہو؟ آپ کیوں بھڑک رہے ہو؟ آپ کو تو اللہ نے انسان بنایا ہے. آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ جو ماحول بنایا گیا ہے ڈر اور خوف کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں آئے سب سے پہلا اثر یہ دکھاتا ہے عشق بے خوف ہو کر جیے. بے خوف ہو کر جینا چاہتا ہے. یہ تو تھے اعلیٰ حضرت جو سمندروں کی لہروں میں یہ اعلان کر رہے تھے. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہی ہے، حالات جیسے بھی بگڑتے جائیں خراب ہوتے جائیں، میں یہ کہتا ہوں طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھنور میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے. ارے کشتی بھنور میں نہیں، یہ طوفان میرے حوصلوں کا طواف کر رہا ہے. طوفان میرے حوصلوں کا طواف کر رہا ہے. وہ امام عشق و محبت تھا جو سمندروں کی لہروں میں اور موجوں میں بھی بے خوف ہو کر جیتا رہا، اور وہ جہاز بغیر ڈوبے جدہ کے ساحل پر لگ ہی گیا. پھر وہ بات پکی ہو گئی، جہاز چلانے والے کیپٹن کی بات رہ گئی، ہمارے کیپٹن کی بات اللہ نے رکھ لی.